السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے ساتھ کیسے نمٹا جائے گا، اور ادھر عمران خان نے حکومت کو کمپرومائز کرنے کی آفر کر دی ہوئی ہے۔ حکومت کو درمیانی راستہ نکالنے کی باضابطہ عمران خان صاحب کی طرف سے پیشکش کر دی گئی ہے۔ آج عمران خان کے لانگ مارچ کا دوسرا دن انتہائی مایوس کن جس کو کہا جا سکتا ہے وہ آغاز تھا۔ آگے چل کر جی ٹی روڈ پر کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن شادرے سے عمران خان صاحب کو اچھی خاصی مایوسی جو ہے وہ پلے پڑی ہے۔ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا آغاز جب کیا یا اعلان کیا تھا تو اس کے فوراً بعد عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ تو عمران خان حکومت کی وکٹ اڑانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں نا، تو اپنی وکٹیں اڑنا عمران خان صاحب کی ہو گئی ہیں شروع، وہ بھی اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے نا، وکٹیں اکھاڑ کے پھینک دینا۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ اب کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بڑی وکٹ اکھاڑ کر خود ہی پھینک دی ہے۔ اچھا، وہ وکٹ اکھاڑ کر پھینکنے کی بظاہر ایک ہوتا ہے وجہ، وہ بظاہر وجہ یا تو بتا دیا جائے کہ وہ جو پریس کانفرنس کر کے فیصل اوڈا نے جو باتیں کی تھیں اس میں عمران خان صاحب پر اس نے کون سا الزام لگایا تھا، تو اس نے عمران خان کو تو اپنا لیڈر ہی کہا تھا، لیکن بہرحال پریس کانفرنس کر لی تھی۔ پریس کانفرنس کے فوراً بعد پریس کانفرنس کا مدعا تھا ارشد شریف کا قتل۔ ارشد شریف کے سانحے کے معاملے پر فیصل اوڈا نے یہ کہا کہ جی ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ ہمارے اداروں کے اوپر، ہماری فوج کے اوپر الزام آ رہا ہے، تو اس میں اور چیزیں ملوث ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے، میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کو اندر گاڑی کے اندر قتل کیا گیا تھا، اور انہوں نے پھر کئی سوالات بھی اٹھائے، لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی جو لانگ مارچ ہے اس میں بھی لاشیں گرائی جائیں گی، منصوبہ ہے، لیکن میرا لیڈر عمران خان جو ہے پرامن رہنا چاہتا ہے، پرامن لانگ مارچ چاہتا ہے۔ تو اس طرح کی پریس کانفرنس کے بعد فیصل اوڈا کو شوکاز نوٹس علی زیدی کے ذریعے کروایا گیا۔ 2 دن کہا گیا کہ جی فیصل اوڈا کے پاس 2 دن کا وقت ہے، فیصل اوڈا جواب دے۔ فیصل اوڈا نے جواب نہیں دیا، تو جس کے بعد اب فیصل اوڈا کو باضابطہ تحریک انصاف سے نکال دیا گیا۔ مالدار آدمی ہے، اس دن کہہ رہے تھے میں $1,000,000 خرچ کر لوں گا، اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر جو مجھے مروائیں گے وہ 5 گھنٹوں کے اندر اندر مر جائیں گے۔ فیصل اوڈا صاحب نے کہا ان کے پاس دھن دولت بہت ہے، اور دولت مند آدمی عمران خان صاحب کو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن تب تک جب تک ان کو کوئی دوسرا دولت مند اچھا نہ مل جائے۔ ماضی کی مثالیں موجود ہیں نا، جہانگیر ترین، علیم خان، جنہوں نے عمران خان پر بڑے احسانات کیے۔ تو بہرحال اب کہانی یہ ہے کہ آغاز کیا عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا، اس سے پہلے عمران خان کو اپنے ہی ساتھی، اپنی ہی پارٹی کے اندر سے گھر کے بھیدی ان کی لنکا ڈھانا شروع ہو گئے تھے۔ تو وکٹیں گرانے چلے عمران خان صاحب حکومت کی، لیکن اب عمران خان صاحب کی تیزی کے ساتھ اپنی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی، خود ہی اکھاڑ رہے۔ ایک تو اکھاڑ دی، اب دوسری وکٹیں آپ کو جیسے جیسے عمران خان صاحب اسلام آباد کے قریب جائیں گے آپ کو گرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، وہ آ رہی ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ لاوا پک رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب کے رویے کے اوپر۔ وہ جو ویڈیو ہے نا وہ ایویں ہی نہیں ہے، وہ جو کنٹینر کی جس میں کل شام کی، جس میں اسد عمر جو ہیں وہ اپنا لڑ جھگڑ رہے ہیں، بعد میں اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی وہ لڑائی میری اس بات پہ ہو رہی ہے، لوگوں اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ لوگ کم کیوں آئے، لوگ تو بہت آئے ہیں، میری لڑائی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ جنریٹر کیوں نہیں کام کر رہا تھا اور دوسرا جنریٹر پیچھے کیوں آ رہا ہے، تو اس لڑائی پہ دھکا دینا، کسی کو یہ کرنا۔ اصل چیز یہ ہے کہ لاہور نے عمران خان صاحب کا کل کا اسٹارٹ مثبت تھا، ٹھیک تھا، یعنی میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ امپریسو نہیں کہا جا سکتا، لیکن مایوس کن بھی نہیں تھا۔ آج مایوس کن ہے۔ میں نے پہلے تو وہاں موجود جو ٹیمیں تھیں ان سے رابطہ کیا، جو کوریج کر رہے ہیں جرنلسٹ، ان سے پوچھا، اور اس کے بعد پھر میں نے جو لائیو اسٹریمنگ ہے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے اس پر جو انہوں نے عمران خان کی تقریر کے دوران نیچے جو کھڑا ہوا کراؤڈ دکھایا ہے، پھر اس کا ایریل ویو ڈرون شاٹ دکھایا ہے، وہ میں نے دیکھے۔ تو کنٹینر کے سامنے کچھ لوگ ہیں، ظاہر ہے 1000 1200 2000 میکسیمم بڑی چھلانگ لگا دو 4-5 ہزار لوگ، تو اور باقی گاڑیاں ہیں۔ بیسیکلی عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب وہ ہر جہاں سے گزریں گے ان کو کہیں گے کہ جی اب آپ میرے ساتھ نہ چلیں، آپ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے جمعے کو۔ میں نے پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا، جو گزارش کی تھی وہ ویلاگ عمران خان کے اس وقت تک وہ پہنچے نہیں ہوئے تھے شاہدرہ میں، تو اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اب پتہ چلے گا جی ٹی روڈ پر جب عمران خان صاحب چلیں گے
تو جی ٹی روڈ بہت کھلا ہوا ہے، وسیع ہے دونوں. اب ایک طرف لانگ مارچ ہے عمران خان صاحب کا، دوسری طرف سے سڑک چل رہی ہے، پراپر چل رہی ہے، اچھی چیز بھی ہے. لیکن جب لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نا، جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے، تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو پھر مجبوری بن جاتی ہے نا. لوگ جب آتے ہیں تو قریب سے دیکھنا بھی چاہتے ہوتے ہیں، ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں تو پھر ٹریفک دو رویا سڑکوں پر، پھر موٹر ویز جیسی سڑکوں پر بھی جیم ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ تو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا دوسرا دن. دوسرے دن عمران خان صاحب نے اپنی وکٹ خود اڑا دی ہے. اب لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی پریشانی تھی. پھر پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، پھر وہ فیصل اوڈا کی پریس کانفرنس، پھر اگلے دن ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس. غیر معمولی واقعہ تھا، تاریخی واقعہ تھا، تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس کرنے آ گئے. اب اس کے بعد لانگ مارچ کا آغاز ہوتا ہے. تو لانگ مارچ کے آغاز کے بعد حکومت جو ہے وہ ہو گئی ہے پرسکون ہو گئی ہے. ان تلوں سے یہ کچھ نہیں ہے، مطلب کوئی حکومت کے، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آگے چل کے عمران خان صاحب کو، ظاہر حکومت اس طرح سکون سے نہیں ہے کہ وہ بالکل اب ساری اپنی تیاریاں جو لانگ مارچ کو سنبھالنے کے لیے، روکنے کے تو کوئی حکومت کا منصوبہ نہیں ہے. اسلام آباد میں داخل ہوں گے، متعین جگہ پر داخل ہو کر بیٹھ جائیں گے. تو وہ حکومت جو ہے اس معاملے میں پرسکون ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، آ کر بیٹھ جائیں. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آصف زرداری ڈاکٹرائن پہ حکومت عمل کرے گی، وہ یہ ہے کہ ان کو روکو نہ، آنے دو. اسلام آباد میں اس گارنٹی کے ساتھ کہ F9H9 پارک میں آ کر بیٹھ جائیں گے، دھرنا دیتے 100 دن بیٹھے، 1000 دن بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب عمران خان صاحب بھی خود بار بار یہی کہتے آ رہے ہیں. تو اب جب لانگ مارچ کے آغاز پر، یعنی آج سے پریکٹیکلی تو لانگ مارچ آج سے آغاز ہوا ہے نا، کل لاہور میں تھا. تو لانگ مارچ کے آغاز پر عمران خان صاحب کو جو مایوس کن کراؤڈ ملا ہے، اور کل کا جو تھا، کل بھی عمران خان صاحب کی توقع کے بہت نیچے جا کر لوگ تھے. تو پھر اب عمران خان صاحب کی پارٹی وہ مطالبہ پبلک میں لے آئی ہے، جو مطالبہ یا جو شرط انہوں نے کمپرومائز کرنے کے لیے، یا جو ترلا، جو خیرات، جو بھیک انہوں نے حکومت سے فیس سیونگ کے لیے 25 مئی سے پہلے مانگی تھی. آن ریکارڈ وہ بات آ گئی ہے. 25 مئی کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی سے پہلے میں نے ایک خبر دی تھی، یعنی 25 مئی کے بعد، لیکن میں نے خبر یہ دی تھی کہ 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے عمران خان صاحب نے اپنے کچھ بڑے رہنماؤں کو بھیجا تھا حکومت کے پاس کہ ان کو جا کر کہیں کہ ہمیں تاریخ دے دیں، چند ماہ پہلے کی دے دیں، 2-4 ماہ پہلے کی دے دیں، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، اب تاریخ دے دیں، ہم لانگ مارچ ملتوی کر دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، ادھر سے خورشید شاہ صاحب، رانا صادق، ایاز صادق صاحب، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق صاحب. میزبان تھے راجہ پرویز اشرف صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ تاریخ دے دیں، بس کوئی بھی تاریخ دے دیں، مارچ کی دے دیں، اپریل کی دے دیں، مئی کی دے دیں، کوئی تاریخ دے دیں، اگلے سال کی دے دیں، ہم لانگ مارچ نہیں کرتے. مئی میں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کہ فوراً انتخابات دو. اعلان عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ جی انتخابات کے بغیر تو میں اسلام آباد سے واپس نہیں آؤں گا، انتخابات کی تاریخ لے کر آؤں گا. لیکن جب دیکھا کہ لوگ نہیں نکلے لانگ مارچ کے لیے، جو لوگ اتنے لوگ نکلے کہ حکومت مجبور ہو جائے، تو پھر عمران خان صاحب نے اپنے دوستوں کو بھیجا کہ جا کر مذاکرات کر کے آئیں. 1 سال کی تاریخ مانگ رہے تھے کہ جی چلیں اپریل مارچ میں دے دیں، مئی میں دے دیں، اپریل کی دے دیں، مئی کی دے دیں. 25 مئی سے ایک دن پہلے، یا 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے چند گھنٹے پہلے ہیلی کاپٹر پر آئے تھے سرکاری. انکار ہو گیا تھا. مسلم لیگ نون نے کہا تھا ٹھیک ہے یار، مئی جون کی دے دیتے ہیں تاریخ. خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، ہم 1 منٹ کی پہلے کی تاریخ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اس کا کریڈٹ لیں گے. آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے، کریڈٹ لیں گے. ہم کیوں یہ تاثر دیں کہ حکومت عمران خان صاحب کے لشکر کے سامنے جھک گئی ہے، آنے دیں ان کو. رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا تھا خورشید شاہ صاحب نے، آپ اپنی تیاری پکڑو، ان کو آنے دو. بات پھر ٹھیک نکلی. اب آج یہ ہوا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے لاہور میں یہ بات کہی ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بے شک حکومت تاریخ جو ہے وہ دے دے، مارچ یا اپریل کی، ہم مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں. پہلے کیا تھا کہ فوراً، یعنی آج 3 مہینے کے اندر جو انتخابات، یعنی اسمبلی توڑو، اور اس کے بعد جو آئین کہتا ہے کہ اتنے عرصے کے اندر انتخابات ہونے، اس میں انتخابات کرواؤ، ابھی کے ابھی گھر جاؤ. پہلے یہ کہتے تھے.
مطلب کوئی لمبا چوڑا نہیں، باقی جو بیچ میں پروسیجر ہوتے ہیں نگران حکومت وغیرہ بنانے کے، آپ ہمیں تاریخ دے دو کہ جی فلاں ڈیٹ کو انتخابات کروائیں گے، ہم اسمبلی میں واپس آ جاتے ہیں، واپس بیٹھ کر آپ کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے نگران حکومتوں کے اپنا جو نامزدگیوں پر، تو ہم آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مارچ اپریل میں ٹارگٹ تھا آرمی چیف کا تقرر رکوانا، وہ بھی گیا۔ اب اس لانگ مارچ میں عمران خان صاحب کی تقریروں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سارے ٹارگٹ لوز کر کے اب ایک چھوٹا سا ٹارگٹ انہوں نے لے لیا ہے کہ شاید یہ مل جائے اور پھر میں کہوں بھنگڑے ڈالوں کہ دیکھیں جی میں نے حکومت کو اور میں نے فوج کو اور میں نے ISI کو کر دیا ہے مجبور۔ وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ آج بھی عمران خان صاحب نے تقریر میں ISI کے 2 افسروں کو نام لے کر ان کے DGC اور سیکٹر انچارج اسلام آباد، ان کو کہا یہ وحشی ہیں، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب یہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بلاول کے مطالبے پر کراچی کے سیکٹر انچارج کو ہٹا دیا تھا، ان کو بھی اس طرح ہٹا دیں۔ تو اب سوچیں نا، مطلب کہاں چاند پر جانے کی باتیں، کہاں 4 لاکھ کا قالین اور کہاں 500 روپے میں بیچ دیا۔ یہی ہوتا ہے نا۔ عمران خان صاحب حکومت گرانے نکلے تھے، ٹارگٹ نہیں اچیو ہوا، اب مارچ اپریل کی باتیں کر رہے ہیں خود۔ تو مارچ اپریل کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد تو پھر اکتوبر میں تو اکتوبر میں حکومت اپنا عام انتخابات ڈیو ہیں اگلے اکتوبر میں، تو کہاں حکومت گرانے کی باتیں؟ پھر آگے کہ میں آرمی چیف رکھنے نہیں دوں گا۔ پھر اس سے بھی ہٹ گئے، جب مارچ اپریل کی باتیں کر رہے ہیں، حکومت کو پیشکش کر رہے ہیں کہ جی مجھے اپنا مارچ اپریل میں انتخابات دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف لگا دیں، اس سے بھی ہٹ گئے۔ تو اب آ کر لانگ مارچ میں عمران خان کی کل سے لے کے اب تک جو تقریریں ہیں، اس میں DG ISI کی پریس کانفرنس کے اوپر ان کی جو تنقید، ان کو دھمکیاں کہ جی میرے پاس بھی بہت کچھ ہے، میں آپ کو اپنا بے نقاب کر سکتا ہوں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ BBC کے انٹرویو میں یہی کہا نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، پورا سچ نہیں بول رہے، تو میں بھی سچ بول سکتا ہوں۔ یہ احمقانہ پریس کانفرنس تھی، اگر میں بولوں گا تو فوج بدنام ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ لیکن DG ISI کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں ہے، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے استعفیٰ لینے کا مطالبہ نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں فوجی افسران آ کر۔ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ 2 افسر جو ہیں، ایک میجر جنرل ہیں اور ایک بریگیڈیئر ہیں، ان کو ہٹا دیں، میجر جنرل فیصل اور بریگیڈیئر فہیم، ان کو ہٹا دیں، ایک DGC ہے، ایک سیکٹر کمانڈر ہے۔ آپ سوچیں نا کہاں سے عمران خان صاحب نیچے آئے ہیں۔ اکثر میرے یار دوست بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو بڑا وہ، بھائی یار ایک شور اور رولا اور چیز ہوتی ہے نا، ٹارگٹ اچیو کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ کہاں مطلب سوچیں نا، میں وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ 4 لاکھ کا قالین 500 روپے میں، ویسے ہوتا یہ ہے کہ 8-10-15 ہزار بتا کے 400-500 میں قالین بیچا جاتا ہے نا۔ تو اب خان صاحب 4 لاکھ روپے انہوں نے قیمت لگائی تھی، 500 روپے میں بیچنے کو تیار ہے، حکومت خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی جن شرائط پر عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ انہوں نے کہا کہ الیکشن انشاءاللہ آئینی وقت پر ہوں گے، سیاسی قوتوں کا قومی مسائل پر مذاکرات اور اتفاق رائے جمہوری مزاج کا حصہ ہے۔ عمران خان سارے شوق پورے کر لیں۔ اس وقت بھارتی میڈیا ان کو بھرپور سرپرستی اور ایئر ٹائم دے رہا ہے، اس کو انجوائے کریں۔ PTI اور حکومت کے مابین بات چیت سے متعلق انہوں نے کہا کہ جن مذاکرات کا PTI راگ الاپ رہی ہے ان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا پیپلز پارٹی تو ڈے 1 سے اس بات پر ہے کہ جی انتخابات کے اوپر تو بات کرنی نہیں ہے، ہم نے بالکل نہیں کرنی، انتخابی اصلاحات پر کرنی ہے، 100 بسم اللہ آ جائیں۔ آپ نے کچھ اور کرنا ہے پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھے کر جائیں، پارلیمنٹ کے باہر لشکر کی طاقت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون بھی اب اس نقطے پر آ گئی ہوئی ہے۔ اب جو میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ہٹ گئے پیچھے، شیخ رشید صاحب اس چیز کو کی گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جھکنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان سے درخواست کرتا ہوں کہ مذاکرات انتخابات کی تاریخ پر کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر یا عمران خان صاحب پارٹی میٹنگز کے اندر، کور کمیٹی کے اندر عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں
کہ وہ مذاکرات انتخابات کی تاریخ کے بغیر بھی کریں گے۔ عمران خان صاحب فیس سیونگ چاہ رہے ہیں۔ ابھی دوسرا دن ہے، ابھی تو بلکہ پراپر لانگ مارچ ابھی جب گجرانوالا پہنچے گا تب پتہ چلے گا نا کہ جی ٹی روڈ کا مزاج کیا ہے۔ گجرانوالا ڈویژن وہ تو نواز شریف کے پاس ہے، وہاں سے تو پی ٹی آئی 2018 کے آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود بھی وہاں سے کچھ نہیں جیت سکی تھی۔ بلدیاتی انتخابات جو تھے اس کے کینٹونمنٹ بورڈز کے، وہاں کا بھاڑا ہو گیا تھا پی ٹی آئی کا، جیتنے کے بعد ساری سیٹیں وہاں پر بھی لوز کر گئی جو ان کے منتخب کردہ لوگ تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب گجرانوالا پہنچیں گے، وہاں سے آگے نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کپتان کتنے پانی میں ہے۔ ابھی کپتان اپنی کمزوریاں دکھانا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب آنا چاہتے ہیں آ جائیں، واپس جانا چاہتے ہیں واپس جائیں۔ اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے، فوج نے خاص طور پر، کہ اگر عمران خان صاحب پرامن آتے ہیں آ جائیں، حکومت جانے عمران خان جانے، لیکن اگر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی شرارت کی جائے گی تو پھر فوج صرف منتظر ہوگی ایک نوٹیفیکیشن کی۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک لاش بھی گری تو ایک بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ فیصل ووڈا کہتے ہیں کہ لانگ مارچ میں لاشیں گرائی جائے گی۔ لانگ مارچ کا آغاز ارشد شریف کے قتل کی خبر کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے ایمرجنسی میں اعلان کر دیا کہ میں لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں، ورنہ عمران خان صاحب نے جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ دینی تھی، لیکن لانگ مارچ کی تاریخ انہوں نے جمعے سے پہلے ہی دے دی، 2 روز پہلے دے دی، اور وہ جمعے کے دن دے دی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو منصوبہ اصل یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جی ٹی روڈ پر کہ حکومت اور ادارے مجبور ہو جائیں، لیکن حکومت اور اداروں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے، پرامن رہیں گے، سپریم کورٹ نے جگہ بتائی ہے وہاں جا کر بیٹھ جائیں، اور اگر پرامن نہیں رہیں گے تو آرٹیکل 245 جاری پر عمل درآمد کے لیے فوج کو کہہ دیا جائے گا، اور پھر فوج ہوگی اور سامنے عمران خان صاحب کے کارکن ہوں گے یا عمران خان صاحب ہوں گے، جتھے کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ ہوں گے۔ تو اس صورت میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی پہلے والے ویلاگ میں کہ پرامن رہیں گے، دھرنا جا کر دیں گے تو بھی لوز کریں گے، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یا کوئی بیچ میں شرارت کر جائے گا، امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی تو بھی لوز عمران خان صاحب کریں گے۔ آج دوسرا دن عمران خان صاحب کے لیے پریشان کن ہے لانگ مارچ کا۔ آگے جا کر شاید عمران خان صاحب کو کہیں حوصلہ ملے، لیکن ابھی مذاکرات کی بات، مذاکرات کی پیشکش یا مذاکرات کی خیرات حکومت سے مانگنے سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ وہ آخری ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کریں گے، بڑے ٹارگٹ چھوڑ کر جو چھوٹا ٹارگٹ انہوں نے بنایا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں ملنے والا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔